کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی تو جنت کے حضور فرماتے ہیں کہ تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب تک ماہ رمضان ختم نہیں ہو جاتا، اور پورا ماہ وہ دروازے بند نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آتی رہتی ہے، ندا آتی ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے میری طرف متوجہ ہو، اور اے گناہ گار کے طلبگار رک جا، گناہ سے گناہ نہ کر۔ پھر وہ کہنے والا کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے میں بخش دوں، کوئی سائل ہے جسے عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کو معاف کر دوں۔ یہ ندا ہر رات، ساری رات ماہ رمضان کے شروع سے آخر تک آتی رہتی ہے، ہر رات کو، حتیٰ کہ عید الفطر ہو جاتی ہے، اور عید الفطر کی رات بھی یہ ندا آتی رہتی ہے جب تک عید کی نماز ادا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر ماہ رمضان کی رات کو 60,000 گناہ گاروں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ پہلی رات سے لے کر رمضان مبارک کی آخری رات تک رہتا ہے، حتیٰ کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے، جتنے پورے ماہ رمضان میں اللہ نے جن کو معافی دی 60,000 کے حساب سے، اتنے پھر عید الفطر کی رات اللہ معافی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کی یہ جو حدیث پچھلے جمعے پڑھی تھی، وہ حدیث کے اوپر اگر بندہ غور کرے تو بہت سارے نکات، بہت ساری چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیتے تھے شعبان المعظم کے آخر میں، اس میں کھل کر آتی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شعبان کے آخر میں جب خطبہ دیتے تو فرمایا، لوگو تم پر ایک ببرکت مہینہ، عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، سمجھو اس نے 1000 ماہ کی عبادت کر لی، اور وہی لیلۃ القدر رمضان المبارک میں اللہ نے رکھی، اور آگے فرمایا کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے، اور اس کی راتوں کی جو عبادت تھی وہ تمہارے اوپر سنت بنائی۔ جو شخص اس ماہ میں نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں کے فرض روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے فرض ادا کیا، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں اسے 70 فرضوں کے برابر ایک فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جس نے ماہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کیا تکلیف کے اوپر، تکلیف ظاہری تو تکلیف تھی، تھوڑی مشکل تھی، مگر اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ مثال کے طور پر صبح سحری کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، پھر روزہ رکھنے کے بعد ذمہ داری زندگی کے نبھانے، کام کاج، پھر مشکل ہوتی ہے تو مشکل برداشت کرتا ہے۔ جب حلق سوکھتا ہے، زبان کانٹا بنتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اندر کی دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر اس ذات کی خاطر وہ صبر کرتا ہے، نہ کہ وہ دنیا کے سامنے کھانا پینا چھوڑتا ہے، بلکہ وہ چھپ چھپا کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا ایمان اندر سے بھرا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ احساس جب اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو اسے ثواب ملتا ہے
ان اللہ لا یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارہ اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ بھائی چارہ خود بخود پیدا ہوگا جب تمہارے اندر بھوک پیاس کا احساس جاگے گا، تمہارے اوپر مشکل گھڑیاں جب گزریں گی، پھر تمہیں بھوک پیاس کا احساس جاگنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ تم غریب غربا کو دیکھو گے تو ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرو گے اور ان کے ساتھ بھائی چارے والا سلوک بھی کرو گے، ان کے ساتھ مدد کرو گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسری بات فرمایا کہ مومن کا رزق ماہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کا رزق ویسے بڑھ جاتا ہے کہ پورا سال ایک غریب آدمی ایک فروٹ تک نہیں کھا سکتا، مگر ماہ رمضان میں تو اعلی شان کے مشروب بھی اسے پلائے جاتے ہیں، اور پکوڑے تو اتنے مہنگے کہ بندہ آج کل خیال نہیں سوچتا کہ پکوڑے بنائے جائیں، مگر ماہ رمضان میں پکوڑے ہوتے ہیں، ساتھ اس کے مشروبات ہوتے ہیں، ساتھ اس کے بہترین پھل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی مومن کا رزق، روزے دار کا رزق ماہ رمضان میں بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام نعمتوں کی فراوانی آ جاتی ہے۔